بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری شعبان سرکار سید الشہداء کی ولادت، جس کی وجہ سے جب مرد حضرات اتنے نیلے پیلے لال ہرے اس وقت بن کے بیٹھیں تو خواتین کے اندر تو جو بھی اس وقت کلر کی بہار آئی ہوئی ہوگی یہ اس ولادت کی وجہ سے۔ میرا انداز تو ہر ایک کو پتا ہے کہ میرا انداز کیا ہوتا ہے، نسبتاً ولادت کی محفل میں بھی میں اسی انداز سے بات کرتا ہوں جو شہادت کی مجلسوں میں کہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے آقا حسین کے حوالے سے، جو ایک بہت اہم ان کی زندگی کا پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا۔ آقا حسین کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم پہلو یہ کہ آقا حسین اور دین کا علم، بہت ہی مشہور ایک روایت آج کل بن گئی ہے، شیخ عباس قمی نے بھی اس کو منتہی الاعمال میں بہت ہی نمایاں طریقے سے لکھا۔ آقا حسین، ہم اور آپ ہر ایک حسین کی مدد کا ایک ایک لمحے محتاج، آخرت میں شفاعت حسین بھی ہم کو ملے گی اور اس دنیا میں بھی قدم قدم پہ آقا حسین۔ اور میں کئی بار اس کے حوالے سے آغا ابو الحسن اصفہانی کا ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں، اور اس واقعے کا خلاصہ وہ تو اصل میں کل آنے والا کل جو چوتھے حضرت عباس کی ولادت کی شب ہے، حضرت عباس کے حالات میں اکثر میں اس کو پڑھا کرتا ہوں، لیکن کل شاید ذرا سا مجلس کا وقت کم رہ جائے، بات دونوں میں کامن ہے، اور وہ یہ کہ آقا حسین کے نام پر ہر مومن کی، ہر مومنہ کی، ہر حاجت، ہر مراد، ہر تمنا، ہر دعا پوری ہوتی ہے، ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم کا ایک اصول ہے، اور وہی اصول آقا حسین کے حوالے سے اتنا زیادہ مشہور ہے کہ علامہ علی کا ایک واقعہ جو بعض علماء کہتے ہیں سید مہدی بحر العلوم کا ہے، لیکن آپ کو اس وقت ان ناموں کی پیچیدگی میں نہیں الجھانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعے کی وجہ سے، وہ واقعہ بھی ایک دلیل ہے، اس کی وجہ سے نہیں، وہ بھی ایک دلیل۔ وہی بادشاہ کا واقعہ کہ بادشاہ تھا اور شکار میں گیا اور الگ ہو گیا اور مرنے لگا، بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے، اور ایک بڑھیا اس کو نظر آ گئی، اور اس بڑھیا نے جب ایک مسافر کو بھوکا اور پیاسا دیکھا تو اپنی بکری ذبح کر کے وہ اس کو کھلا دی، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم ہی نہ تھا، اور پھر آخر میں یہ بات کہ جب یہ بادشاہ کی جان بچ گئی، اس کے سپاہی آگے، بہت ہی مشہور واقعہ، اور اس نے اس بڑھیا سے کہا کہ کبھی آنا ہمارے شہر میں، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ اور جب وہ بڑھیا ایک بار گئی تو اب زمانے کے امام علامہ علی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بادشاہ کو اس کی کیا خدمت کرنی چاہیے؟ ایک بکری کے بدلے میں 5 دے دے، ایک کے بدلے میں 10 دے دے، ایک کے بدلے میں 50 دے دے، کیا دے؟ علامہ نے کہا اسے چاہیے کہ اپنی پوری حکومت دے دے۔ ایک بکری کے بدلے میں پوری حکومت کا مسئلہ ایک بکری کا نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اس نے بادشاہ کے لیے قربان کر دیا۔ تو اب عدل کا تقاضا، یہ لفظ بہت مشکل ہے، اسلام میں ایکولیٹی یا مساوات پہ زور نہیں دیا گیا ہے، عدل پہ زور دیا گیا ہے، لیکن وہ میں آج کی اس ولادت کی رات اتنے خوش گفتگو میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ عدل کے معنی ہر آدمی جس چیز کا ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ سب کو برابر سے۔ خیر، تو یہ تو خوش گفتگو ہے، چھوڑیں اسے۔ کہا کہ بڑھیا نے سب کچھ دے دیا جو اس کے پاس تھا، تو اب بادشاہ کی بھی ذمہ داری، عقل کہتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے۔ آقا حسین کے پاس جو تھا راہ خدا میں سب قربان کر دیا، آقا نے کچھ نہیں رکھا، ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی۔ تو اب عدل کا تقاضا، اور ہمارے اصول دین میں ہے کہ اللہ عادل ہے، کہ اللہ بھی حسین کے نام پہ مانگنے والے کو سب دے دے۔ اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، آج کل بہت سارے دیگر خطبہ پوری مجلس دعائیں اور اعمال پہ پڑھتے ہیں، تو میں نے ذرا سا یہ بیان کم کر دیا ہے، کیونکہ دواؤں کی طرح دعاؤں کا بھی اوور ڈوز ہو جاتا۔ آپ کتنی دعائیں سنیں گے اور کتنی دعائیں پڑھیں گے یہ ہے، لیکن ایک زمانے میں بہت زیادہ یہ بیان کیا کرتا تھا، اور ایسی حقیقت کے جو خود میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 20 سال پاکستان میں شیعان حیدر کرار پہ بڑا ٹف ٹائم گزرا تھا، اور کوئی بھی اگر گھر سے باہر نکلتا تھا تو گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ زندہ واپس آئے گا کہ اس کی میت اور اس کا لاشا واپس آئے گا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت یہ سیل فون وغیرہ کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، کوئی خبر ہی نہیں ملتی تھی، اور اس وقت بھی یہ عمل میں خود بھی کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر آدمی زیارت وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلے، زیارت وارثہ آقا حسین کی زیارت، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ سے لے کے ظاہرکم و باطنکم،
زیارت وارثہ، اور اس میں بھی ایک بات کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے۔ عمل میں فرق پڑ جاتا ہے آپ کی نیت کی وجہ سے، بہت سارے عمل ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسی آپ نیت کریں گے ویسا وہ عمل بنتا چلا جائے گا۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں 2 رکعت نماز ایک جیسی ہوتی، لیکن اگر آپ نیت کریں گے تو فجر کی بن جائے گی، اگر اسی میں نیت کریں گے تو وہ نافلہ بھی بن سکتی ہے، اسی میں نیت کریں گے تو ایک عام 2 رکعت نماز بھی بن سکتی ہے۔ بہت سارے مسئلے اس کے اندر۔ روزے کا طریقہ سب میں ایک جیسا، لیکن اب آپ کی نیت کبھی اس کو رمضان کا روزہ بناتی ہے، وہی روزہ کبھی سنت روزہ بنتا ہے، وہی روزہ کبھی منت کا روزہ بنتا ہے، طریقہ ایک ہے۔ نیت کی وجہ سے فائدے اور ذمہ داری الگ الگ ہوتی چلی جا رہی۔ جیسے تسبیح زہرا کے لیے اکثر میں کہتا ہوں کون مومن ایسا جو ہر نماز کے بعد شہزادی کی تسبیح نہ پڑھتا ہو، لیکن کس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ نماز کے بعد کے اعمال میں۔ اور اگر کبھی آپ کو روزی کا مسئلہ ہو، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تسبیح دعا کی نیت سے پڑھے، نیت ہو دعا، تو زیارت وارثہ دعا کی نیت سے۔ اور اس کے بعد پھر جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے آپ کو سلامتی رہے گی۔ واقعات اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے اس 20 سال جو ٹیررزم کا ایک بہت ہی سخت پیریڈ شیعوں پہ گزرا، کہ کس طرح سے لوگوں کو سلامتی ملی۔ کیوں؟ آقا حسین کا نام، آقا حسین اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ پروردگار نے بھی کہا حسین تیرے نام پہ جو مانگنے والا آئے گا، جو تمنا کرے گا، جو دعا کرے گا، تیرے نام پہ مانگے گا تو ہر ایک کی ہر مراد کو میں پورا کروں گا۔ آقا حسین کا نام۔ مگر آقا حسین کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو وہ یہ ہے کہ یہ جو آقا حسین کے نام پہ ہر ایک کو سب کچھ مل رہا، آقا حسین کی زندگی میں پروردگار، اب جیسے آج کی رات ہے، روایت کی تفصیل میں گئے بغیر اور اس کے جرح و تعدیل کے بغیر فطرس فرشتے کی روایت پڑھی جاتی۔ فطرس آج حسین دنیا میں آئے اور اسی وقت ہی یہ جو فرشتہ ہے فطرس، اس کے واقعے نے یہ بتا دیا کہ کتنے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، حسین سے قربت اختیار کی بنا پہ کتنے لوگ جہنم سے جنت میں آ رہے ہیں، عذاب خدا سے رحمت خدا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا تذکرہ میں آدھی محفل کے بعد اپنا جب پیغام آپ کو دے دوں گا اور پھر انداز سے بات کروں گا جسے آپ فضائل سمجھیں گی۔ اس کو تو آپ ابھی فضائل ہی نہیں سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ حیران ہوں گے کہ مولانا آج فضائل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اہل بیت کی سیرت فضائل نہیں، حسین کی نماز فضائل نہیں، حسین کی عبادتیں فضائل نہیں، حسین کا تلاوت قرآن فضائل نہیں ہے، حسین کا تقوی اور پرہیزگاری جو امام کے لیے اچھا لفظ نہیں ہے وہ فضائل نہیں ہے۔ تو کچھ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضائل ہے ہی نہیں، لیکن حقیقی فضائل تو یہی ہیں۔ آ جائیے اس طرف بات پورا کروں۔ حسین ولادت سے لے کے فطرس فرشتے سے لے کر آج تک حسین کے نام پہ جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے، حسین ہمیشہ سے دینے والا ہے، لیکن اپنی زندگی میں آقا حسین کا طریقہ تھا کیا؟ ایک واقعہ، اور یہ واقعہ بھی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں لیکن آج ذرا سا اس کی مزید وضاحت۔ ایک عربی شہر مدینہ میں داخل ہوا اور حسین کا پتہ پوچھتے ہوئے آقا حسین کے دروازے پہ آتا۔ عربی بہرحال اب اس کو عربی کی تفصیل آج چھوڑ دیجئے، بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آنے کے بعد آقا حسین سے کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہوں اور یہ زندگی اور موت کا مسئلہ۔ اچھا ہمارے یہاں جو اعمال اور دعائیں، میں نے پھر عرض کیا نا کہ آج کل میں نے مجلس میں اس کو بہت کم کر دیا کیونکہ آپ کو ہر طرف سے اوور ڈوز مل رہا ہے، تو بس میرے لیے خاموش رہنا مناسب ہے۔ مگر ہر دعا ہر موقع پہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ بعض دعاؤں کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ اس وقت اس کو انجام دینا جب ایک آدھ میں تو اشارہ بھی ہے امام کا، جب تلوار یہاں تک پہنچ جائے، اور بعض میں ہے کہ جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 15 شعبان میں تو ہمیشہ سے بڑے جوش اور عقیدت کے ساتھ مناتا تھا، کیونکہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کی برکت سے، جو روزی ہمیں مل رہی ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی برکت سے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں جو کہا جاتا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ امام وہ ہے کہ اس کی برکت سے تمام مخلوقات کو روزی مل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ زمین و آسمان اب تک قائم ہیں۔ تو ہم جو سانس لیتے ہیں، جو ہمارا وجود ہے، جو ہماری روزی، وہ اس کی وجہ سے ہمیشہ سے میں نے اس موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو کی ہے، وہاں بھی یہ روایت میں کہ بھائی امام کو بلانا ہے اپنی مدد کے لیے، یہ عمل ہے، مگر خاص یہ عمل، ایک عمل بتایا کہ یہ کبھی نہیں کرنا جب تک کہ تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ نہ ہو، ورنہ امام تم سے کمپلین کریں گے اور شکایت کریں گے۔
چھوٹے مسئلے کے لیے اگر بلا لیا. اب بالکل میں اپنے موضوع سے بظاہر ہٹ رہا ہوں. عربی اس وقت اتنے ہی بڑے مسئلے میں پھنس چکا کہ آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول اب تو میری زندگی اور موت کا مسئلہ. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ غلطی تو آدمی سے ہی ہوتی، فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوتی. پھر فطرس کیا چیز تھی، وہ ایک الگ واقعہ. غلطی انسان یا جن سے ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جن اور انس. کہا کہ بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی سے بحث ہوئی، اور پھر یہ بحث میں اتنی تلخی ہوئی کہ میں نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وہ قرآن کی ایک آیت ہے جو آج کے زمانے میں پڑھنا ذرا مشکل ہے. عقل رکھنے والوں، صاحبان ایمان نہیں، عقل رکھنے والوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو سزا دو گے تو معاشرہ محفوظ رہے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا اس کے وارث اللہ نے حق دیا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو، اس کے وارث کو حق ہے انتقام لینے کا. اور ہم انتظار بھی کر رہے ہیں اس آنے والے امام کا جو آج کے اس مظلوم امام کے خون ناحق کا انتقام لے گا. آج کی رات کا زمانے کے امام سے بہت گہرا تعلق ہے. خیر فی الحال تو موضوع سے ذرا سا ادھر ادھر ہٹتی جا رہی ہے. تو اب میں نے قتل کر دیا، اس کے وارثوں نے گرفتار کر کے مجھے پیش کر دیا کورٹ. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ تمہیں بھی ہینگ کیا جائے. مگر اسلام نے ایک راستہ بیچ میں رکھا کہ اگر گھر والے راضی ہو جائیں تو دیا دے کر، انگریزی میں غالباً بلڈ منی کہتے ہیں، تمہاری جان بچ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ گھر والے راضی، گھر والے اس کے راضی، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ رقم دے دو گے، دیا جو ہم اردو میں دیت کہنے لگے. وہ دیت ہے نہیں، وہ آخر میں گولتے ہیں. گولتے جب رک کے پڑھا جائے گا تو وہ خود بخود ہے میں تبدیل ہو جائے گی. تو خیر میں نے اس لیے کہا کہ اردو اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. دیا، لیکن چونکہ دیا سے ذہن میں ہندی کا دیا آ سکتا ہے، اس لیے جس نے دیت کہا اس نے بھی اچھا کہا کہ مجلس میں عربی دان لوگوں میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اب مجلس تو میں اردو والوں میں پڑھ رہا ہوں. تو خیر دیت بات طے ہو گئی. انہوں نے کہا جاؤ یہ رقم لے کے آؤ. ایک عربی بیچارہ جس کی ساری زندگی ایک اونٹنی ہوتی، اسی کے دودھ سے زندگی گزارتا ہے، اسی کے بالوں سے بن کے خیمہ بناتا ہے، وہی کپڑے پہنتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں. اور اتنی بڑی رقم ملین میں پہنچ جائے آج کے حساب. ان لوگوں نے مہلت دی کہ ٹھیک ہے تم کو ٹائم پیریڈ دیتے ہیں. اسلام بھی کچھ ٹائم پیریڈ دیتا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اب میں یہ رقم ڈھونڈنے چلا، یہ کوئی اتنی چھوٹی رقم تو ہے نہیں، بہت بڑا اماؤنٹ. اب کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ آپ کے جد کی حدیث مجھے یاد ہے. دیکھو خبردار کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. اور اگر وقت ایسا آ جائے کہ ہاتھ پھیلانا مجبوراً ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو ہر ایک ایرے غیرے کے سامنے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ پہ کبھی کوئی احسان کیا ہوگا، احسان ایک بار کیا اس کو ریپیٹ اتنی بار کرتے ہوں گے. ہر محفل کے اندر تذکرہ آپ کا آیا، ان کا اچھا وہ تو اس کو تو ہم نے پیروں پہ کھڑا کیا ہے، اس کو تو ہم نے یہاں کا مثلا حق دلوایا ہے. تو آدمی عاجز آ کے سوچتا کاش اس نے احسان نہ کیا ہوتا. وہ ایک مرتبہ کی تکلیف تھی، یہاں تو روزانہ یہ مجھے ذبح کر رہا. روایتوں میں لفظ بھی بہت سخت روایت ہے، اس لیے آج کی ولادت کی رات کی وجہ سے میں بہت اس کو سرسری ہلکا کر کے پڑھ رہا ہوں. حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ. اللہ نے جنت کی خوشبو 3 گناہگاروں پہ حرام کی ہے. پہلا ہر ایک کو یاد ہے، کل کی رات پڑھا بھی جائے گا، یعنی والدین کا حق. شب جمعہ آپ نماز ہدیہ والدین پڑھیں گے تو کہا کہ حق والدین پہ جنت تو جنت، خوشبو بھی حرام ہے. دوسرا احسان کر کے بار بار احسان کو جتانے والا. تو اب پیغمبر نے فرمایا کبھی کسی کا احسان لو ہی نہیں، ہاتھ ہی نہ پھیلا. اور اگر کبھی واقعاً اتنی مجبوری ہو کہ ہاتھ پھیلانا پڑے تو پھر ہر ایک کے سامنے، ہر ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ یا تو وہ ایک شریف عرب ہو، اور یا پھر نسب کے اعتبار سے کھوٹ نہ ہو، داغ نہ ہو، اس کا نسب بالکل ٹھیک ہو، فیملی ٹری صحیح ہو، اور یا پھر یہ کہ عادل حکمران ہو، اور یا پھر یہ کہ چہرے کے اعتبار سے گریسفل پرسنالٹی اور خوبصورت. اب وقت نہیں ہے، میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. ان میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا. عربی کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں آیا میں نے سوچا کہ آپ تو وہ ہیں جن میں یہ چاروں کی چاروں باتیں جمع ہو چکی ہیں. کائنات میں آپ سے بہتر فیملی ٹری، آپ سے بہتر نسب، یا آپ سے بہتر خاندان کس کا؟ اور آپ سے زیادہ شریف عرب کسے کہیں گے کہ عام عرب شریف ہوگا، آپ تو معصوم ہیں. اور آپ سے زیادہ
ग्रेसफुल पर्सनालिटी और आपसे ज्यादा चमकता हुआ चेहरा वो किसका होगा? और आपसे बड़ा आदिल कौन होगा? चारों बातें आप में जमा हो गई तो मैं अपनी ये रिक्वेस्ट लेके आया हूं, ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला। बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी अगर ये रकम नहीं मिले, और खुद तो मैं मारा ही जाऊंगा। आका का जवाब ये अहले बैत के तरीके से हट के रिवायत है, लेकिन जिन रिवायतों में तफसील नहीं है वहां भी उसूल यही चलता। वो क्या है कि हम तो ये सुनने के आदी हैं, अब उसमें कितनी हकीकत है, कितनी बातें जरा सा लोगों ने बढ़ा दी हैं, कितनी बातें ऐसी हैं जो रिवायत शॉर्ट करके पढ़ी जाती है, लेकिन हम तो आदी कि जो मांगा उससे ज्यादा दिया, बगैर देखे हुए दिया। कोई मौका कोई महल होता है, इस तरह से हर एक को नहीं। मौला ने ऊँटों की कतार भी साहिल को बख्शी है, और आका हुसैन ने उसूल भी बताया। फरमाया कि मेरे जद ने अल मारूफ हो बेक़द्रिल मारिफा, मेरे जद ने ये इरशाद फरमाया, मेरे जद ने अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया, जब किसी के साथ नेकी करो तो पहले ये देख लो कि उसकी दीन की नॉलेज कितनी, वो दीन को कितना समझता। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैसेज तो हमारे पास है कि आलिम का एहतराम करो। किस वजह से एहतराम करे? उसके पास क्या ऐसी खास बात? क्या उसकी बहुत सारी डेयरी क्वीन है, क्यों उसका एहतराम करे? क्या उसके पास बहुत सारी मर्सिडीज गाड़ियां, क्यों उसका एहतराम करे? क्या उसके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, क्यों उसका एहतराम करे? का नहीं, इल्म की वजह से कि चूंकि वो दीन को ज्यादा समझता है उसका एहतराम ज्यादा, या ये कि नेकी करने वाले को ज्यादा इज्जत दो। वो नेकी कर रहा है इसका मतलब है कि दीन को समझ रहा। एक तरफ इमाम मासूम फरमाते हैं कि औलाद के साथ अदल करना, दूसरी जानिब लोगों ने कहा लेकिन मौला आप अपने बेटे इस्माइल से कुछ ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, वही जिनसे इस्माइली और बोरी फिरका बना। कहा इसलिए कि ये अपने वालिदैन की ज्यादा खिदमत करता, जो वालिदैन की ज्यादा खिदमत करेगा उसका एहतराम यानी जो नेकी ज्यादा करेगा उसका ज्यादा एहतराम करना। तो ये उसूल है। आका हुसैन इसको बहुत ही समराइज करके एक जुमला अता कर रहे हैं। मेरे जद ने कहा कि अल मारूफ हो बेक़द्रिल मारिफा, नेकी करो, मदद करो, चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो, लेकिन पहले देखो दीन इनके पास कितना। चुनाचे मैं तुझसे 3 सवाल कर रहा हूं। जो हमारे पास अहले बैत की सखावत के वाकयात हैं, वो पूरे वाकयात नहीं, वाकये का एक पोर्शन आ जाता है, पूरी डिटेल नहीं आती। तो ये हर जगह उसूल चलता। कहा मैं 3 सवाल कर रहा हूं, तीनों का जवाब दोगे। ये कौन कह रहे हैं? ये आका हुसैन कह रहे हैं। कौन आका हुसैन? जिनके विलादत का जश्न मनाने के लिए आप यहाँ जमा हुए, वो आपको उसूल दे रहे हैं। तीनों का जवाब दे दोगे, 3 आउट ऑफ 3, जितना तुम मांग रहे हो सब दे दूंगा। 2 का जवाब दिया तो तुम्हारी डिमांड जो है 2/3 मिलेगा। 1 का जवाब दिया 1/3 में मदद करूंगा, और अगर बिल्कुल जवाब ना दे सके तो कोई मदद नहीं होगी। फिर वो सवाल जवाब वो तो छोड़ दे। असल चीज हमारे काम की चीज, यानी हमारे काम का मतलब हमारी जरूरत की चीज ये कि आका हुसैन जैसा कायनात की मदद करने वाला, आखिरत में हर एक की सिफारिश और शफात करने वाला, इस दुनिया में विलादत के बाद खुतरुस से लेकर आज तक साहिबान ईमान की हाजतें पूरी करने वाला। लेकिन कहता कि हमें ये देखना कि तुमने दीन का कितना इल्म और नॉलेज हासिल की। अच्छा, ये एक वाकया। अब आइए हबाबा का वाकया। कौन से मोमिन या मोमिना को आजकल याद नहीं? हबाबा बहुत मशहूर वाकया। किस मोमिन और मोमिना को ये वाकया याद नहीं? तो उस वाकये में जब हबाबा की मुलाकात आका हुसैन से हुई, सही मानों में उलमा ये वाकया पढ़ते हैं चौथे इमाम की मजलिस में, चाहे विलादत की महफिल हो चाहे शहादत की मजलिस, और किताबों में भी ज्यादातर ये चौथे इमाम के हालात में आता है हबाबा का वाकया। यानी मैं इशारा कर दूं कि अगर कुछ लोग मुतवज्जे नहीं है, हुई था बाबा ये वो खातून जिन्होंने मौला से वो हदीस सुनी कि दाढ़ी मुंडवाना हराम है, और वो हदीस सुनी जिसकी बुनियाद पर मैं बहुत एहतियात से जुमला कह रहा हूं, थोड़ा जोक का पहलू भी है कि आज अगर मौला होते तो आधे से ज्यादा मोमिनीन के शॉप्स को बंद करके उनके बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल देते। हराम चीज बेच रहे थे, हराम गोश्त। याद आ गया हबाबा का वाकया कि जब वो मौला के जमाने में ईमान लाई, पैगंबर के जमाने में तो पैदा भी नहीं हुई थी ये बच्ची, मौला के जमाने में ईमान लाई, कूफे आई के जियारत करूंगी। तो आप भी करबला, कूफा, नजफ आजकल जा रहे हैं रोजे की जियारत के लिए। वो तो खुद इमाम थे और इमाम अली थे। जब पहुंची तो पता चला कि इमाम अली तो बाजार में है। वहां गई तो एक दुकानदार के कोड़े पड़ रहे हैं। मिक़दाद रसूल के एक बहुत ही करीबी सहाबी, ईमान के 10 दर्जे हैं। सलमान 10 आउट ऑफ 10, अबू ज़र 9 आउट ऑफ 10, मिक़दाद 8 आउट ऑफ 10। मगर छठे इमाम ने कहा एक चीज में मिक़दाद सलमान से भी
زیادہ ہے. اب وہ ساری چیزیں اور خاص طور پر جب آقا حسین کے موضوع سے ہٹ کے ہوں اس کو بتانے کا وقت نہیں. مقداد کا ایک جملہ، تم لوگ خوش قسمت کہ اگر تم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب تمہارا امام تمہارے سامنے نہیں. ہم تو روتے ہیں نا، کاش مولا کے زمانے میں ہوتے، کاش کسی امام کے زمانے میں ہوتے، کاش امام کی براہ راست زیارت کرتے. بہت سے لوگوں کو اتنا اس بات کا شوق ہے کہ زمانے کے امام سے ان کی ملاقات ہو جائے. تو اگر خود کسی امام کے زمانے میں ہوتے، مقداد کہتے ہیں خوش قسمت ہو. کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، علی کا سب سے زیادہ چاہنے والا. وہاں ہوتے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی. جیسے دکاندار حبابہ نے دیکھا مولا نے کوڑے مار کے اس کی دکان کو بند کر کے سیل لگوا دی. وہ تڑپ کے کہتا ہے مولا کیوں؟ کہا تم یہ جو مچھلی بیچ رہے ہو وداؤٹ اسکیل والی یہ حرام ہے. علی کے زمانے میں حرام گوشت فروخت کرتے ہو. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے آج بھی ایسے بزنس ہوں گے کہ حرام گوشت، حرام کھانے، حرام سینڈوچ، پتہ نہیں کیا کیا حرام چیزیں. کتنے لوگوں کے، مجھے تو نہیں پتا، نہ مجھے بدگمانی کرنا، لیکن کوڑے مار کے اس کی دکان بند کرائی مولا. یہ حبابہ جن سے یہ روایت آئی. اور اس کے بعد 8ویں امام تک یہ خاتون زندہ رہی. 8 اماموں کی زیارت کی ہے. خالی 8ویں امام کے زمانے تک زندہ نہیں رہی، ہر امام کی زیارت کے لیے خاص آتی تھی. اب یہ کوفے کے قریب رہتی ہیں، امام مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں. کوفے میں تو پھر کوئی اور امام آیا ہی نہیں، چھٹے امام 2 سال قید رہے بس. ہر امام کی زیارت کے لیے آتی تھی. چوتھے امام کی زیارت میں ان کے ساتھ ایک معجزہ ہوا، وہ واقعہ چوتھے امام کا ہے. لیکن فرماتی کہ آقا حسین کی زیارت کا مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. آج جو رات آج آقا حسین کی زیارت کا موقع نہیں مل رہا تھا. پرانے زمانے کی ٹریولنگ اتنی آسان نہیں تھی جتنی آج ہے. آخر 1 سال میں حج پر گئی. جب حج پہ گئی تو یہ دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ آقا حسین اس سال انہی تاریخوں میں حج پر آئے ہوئے. حج پر بھی اگر آپ جائیں اور کوئی اور بھی آپ کا دوست ساتھی حج پر آیا تو ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو جائے اگر یہ موبائل وغیرہ سیل فون اور فیس بک نہ ہوتا. اب آج کل تو بہت آسان ہو گیا، ہر سیکنڈ آپ کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے کہ اب آپ واش روم میں گئے اور اب آپ نے نل کھولا اور اب آپ نے ہاتھ دھویا اور اب آپ نے کپڑے پہنے. تو یہ نہ ہو تو حج میں ایک دوسرے سے ملاقات آسان نہیں. آقا حسین مل گئے، لیکن میں آقا حسین سے کی زیارت تو کر رہی ہوں، ان سے ایک ریکویسٹ مجھے کرنا جو میں نے ہر امام سے کی، کیونکہ واقعہ آقا حسین سے ہٹ کے حبابہ کا نہ بن جائے شارٹ کرتا. کہتی ہیں مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا. بھئی کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہا آقا حسین لوگوں کے حرام و حلال کے مسائل سولو کرنے میں اور ان کو مسئلے بتانے میں اور ان کو ریپلائی دینے میں اتنے بیزی تھے کہ حبابہ کا جملہ ہے، کیونکہ وہ بے چین ہے آقا کے پاس جا کر اس پتھر پر آقا کی مہر لگوانے کے لیے بار بار آگے بڑھتی. لیکن پھر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، مسئلے سے مطلب کوئی شریعت کی رولنگ فتویٰ. کہتی ہے کہ 3 دن میں انتظار کرتی رہی، 10,000 مسئلے آقا حسین نے اس حج میں لوگوں کو بتائے. پھر جا کے کہیں میری باری آئی، میرا چانس آیا، مجھے موقع ملا. یہ آقا حسین کی سیرت. 10,000 حلال و حرام کے مسئلے ایک حج میں آقا حسین بتا رہے ہیں. وہی آقا حسین. آج ولادت کی رات ہے، آقا حسین کے گھر میں جشن. ایک ہم اور آپ آج جشن منا رہے ہیں، ہم نہیں منا رہے. کائنات آج جشن منا رہی ہے، ملائکہ آج جشن منا رہے ہیں، جنت کی مخلوقات آج جشن منا رہے ہیں، پروردگار عالم آج جشن منا رہا ہے، اہل بیت آج جشن منا رہے ہیں، زمانے کا امام آج جشن منا رہا. یہ ایسی بڑی خوشی. لیکن مدینے والوں کو پتا چلا کہ آج آقا حسین کے گھر میں کوئی خوشحالی کی محفل ہے، کوئی جشن ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، کوئی بہت بڑی پارٹی رکھی گئی ہے جس میں ہر ایک کو انوائٹ بھی کیا گیا. چنانچہ راوی بھی گئے اور اب اس کے ذہن میں خیال ہے کہ آقا حسین کے گھر میں آج کیا ہوا. روایت بھی ہے کہ 5 موقعوں پہ تو دعوت کرنا یعنی ولیمہ کرنے کی تاکید ہے. ان میں سے کوئی موقع تو نہیں، کوئی نیا مکان تو نہیں لیا آقا حسین، یا کوئی شادی کا تو فنکشن نہیں ہے، یا کوئی ولادت تو کسی بچے کی نہیں ہوئی ہے. جو موقع ہیں وہاں گئے تو پتا چلا کہ آقا حسین کے گھر میں بہت بڑا جشن، لیکن اس جشن کا چیف گیسٹ یا مہمان یا مین پرسنالٹی آقا حسین نہیں، بلکہ مدینے کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے والا ایک ایسا ٹیچر ہے کہ ہم اور آپ تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. آج وہ چیف گیسٹ ہے. آقا حسین نے اس کو سب سے اونچی جگہ پہ بٹھایا. جب سب لوگ آ گئے تو آقا حسین اپنے غلام کو، مشہور واقعات ہے لیکن اس سے آپ کو ایک خاص منزل پہ لے جا کے پھر اس سے چوتھے امام کے حالات 2 دن کے بعد جب مجھے موقع ملے گا
وہ جشن پڑھنے کا وہاں بیان کروں گا. تو آقا حسین جب سب لوگ آ گئے غلام کو حکم دیتے ہیں. غلام 1000 جوڑے لے کے آیا جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی چیز بلڈ منی ہے دیت, اور موتیوں سے بھرا ہوا ایک تھال لے کے آیا. قرآن نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ, موتی سامنے آتے ہیں تو یہ دنیا والے موتی, وہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ جنت کے موتی ہیں, وہ دنیا کے موتی آقا حسین نے منگوائے. اور اس استاد کا منہ موتیوں سے بھرا. ہمارے یہاں اردو میں کہاوت ہے فلاں کا منہ موتیوں سے بھر دینا, یہ تاریخ کا واقعہ. اور پھر اس کو گولڈ کے بنے ہوئے وہ 1000 دینار یا کوائن دیے جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی. اب لوگ بہت حیران, یہ ایک عام سا آدمی, کوئی اس کا اتنا کوئی ان یوزول واقعہ یا کارنامہ بھی نہیں ہے, اور آقا حسین اتنا دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں. کسی نے کہا کہ فرزند رسول ذرا انٹروڈکشن کرا دیجیے. کہا اس کو تو ہم جانتے ہیں, یہ وہی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, مگر آخر اس نے کون سا ایسا کام کیا. آقا حسین کے یہاں سخاوت کس کے لیے, آقا حسین کے یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں, اس کا کرائیٹیریا یا شرط کیا؟ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے, لیکن پورا آپ کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ آقا حسین نے کہا یہ وہ ہے جس نے میرے بچے کو الحمد کا پورا سورہ پڑھا کے یاد کرایا. الحمد الحمد الحمد, 2 باتیں اس سے سامنے آ رہی ہیں, اور یہیں سے میں جشن کے اصل موضوع پہ جاؤں گا. الحمد کا سورہ تو کون سی بڑی بات ہوگی, اتنا اس کے بدلے میں اس کو عزت دینا اور اتنے اس کو گفٹ دینا. الحمد کا سورہ اس نے میرے بچے کو. اب یہاں پہ پہلی بات تو سن لیجیے, الحمد کا سورہ خود آقا حسین نے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا, کہا اس نے پڑھایا. کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ٹیچر جب ملے تو بیسٹ ملے. کائنات میں امامت سے بڑھ کے ٹیچر کون؟ اس کے بعد امام باہر مسجد کے پاس اپنے بچے کو بھیجا اس لیے کہ امام کو ایک طریقہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے قائم کرنا تھا. اگر امام اپنی ہر اولاد کو گھر میں خود پڑھا دیتے تو ہمیں اور آپ کو یہ میسج کیسے ملتا کہ اولاد کا قرآن اور اولاد کی دینی تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے. اس جملے پہ میں 15 منٹ اور بول سکتا ہوں, نہیں بولوں گا, وقت نہیں ہے, وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا. یہ تو ایک طرف رکھیے کہ آقا حسین کی ایک سنت ہے اولاد کی دینی تعلیم کا خاص اہتمام. مگر جب اس نے یہ کہا کہ مولا, لوگ آج کل اب امریکہ میں تو خاص طور پہ بچوں کو پروفیشنل بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, اکاؤنٹنٹ بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنانا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک فارمولہ یاد رکھی جو آقا حسین کے جملے سے, یہ آقا حسین کی سیرت. لیکن عام مومنین بھی کہیں گے کہ مولانا نے آج جشن والی کوئی بات نہیں پڑھی, خود آقا حسین کے گھر کا جشن پڑھ رہا ہوں. جملہ کیا ہے آقا حسین کے؟ لوگوں نے کہا مولا کیوں دیا, کہا اس لیے. اب یہ جو لوگوں نے سنا تو فیس ایکسپریشن صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں. ایک آدمی نے کہا مولا ٹھیک ہے, الحمد کا سورہ اس نے یاد کرایا, اس کو آپ گفٹ دیجئے. اتنا بڑا گفٹ آپ نے دے دیا, 1000 دینار, 1000 جوڑے, اور منہ کو موتیوں سے بھر دیا, اتنا زیادہ. آقا نے جواب کیا دیا؟ یاد کیجئے تو روایت بہت پڑھی جاتی ہے مجلسوں میں, یہی تو کہا نا کہ یہ سب کچھ دے کر بھی سمجھو میں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا. اور دلیل دیکھیے, دلیل یہ آقا حسین کی سیرت, یہ دلیل ہماری پوری زندگی میں چلنا چاہیے. آقا نے کہا اتنا کچھ دے کر بھی میں نے کچھ نہیں دیا, کیونکہ میں نے جو اسے دیا جو تمہیں بہت بڑا لگ رہا ہے گفٹ, اتنا بڑا گفٹ, یہ کتنے نہیں, دنیا نہیں, کتنے سال چلے گا, 10 سال, 20 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, ختم ہو جانے والا. اور اس نے جو میرے بیٹے کو دیا ہے وہ دنیا میں بھی اس کے کام, قبر میں بھی اس کے کام, آخرت میں بھی اس کے کام, اس کو جنت میں لے جانے والا. تو جو ٹیمپریری ایک چیز ہے وہ بڑی ہوتی ہے, جو پرماننٹ آدمی کے کام آنے والا ہے. تو آقا نے بتا دیا کہ اصل چیز جو تمہیں اپنی اولاد کو دینا ہے, باقی ساری چیزوں کو منع نہیں کیا, لیکن اصل جو چیز دینا ہے جو اس اولاد کے آخرت میں جنت تک میں کام آئے. جنت کے سردار تو آقا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اپنے بیٹے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جنت میں پہنچے, اور آقا حسین جنت میں اس کے سردار بن کے اس کے سامنے آئے. اصل یہ چیز. مگر ہم تو اس کو تو کیا دیں گے, خود ہمیں کچھ نہیں پتا. اتنے بڑے بڑے بلنڈر ریلیجس لوگوں میں نے دیکھے ہیں مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر. آقا حسین کی سیرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں 1-2 ایگزامپل بھی آپ کے سامنے دیتا, اشارہ کر دوں, شاید آگے اس کی ضرورت پڑے. آگے سے مطلب بات کی مجلس. بہت زیادہ ہم مذاق اڑاتے ہیں اس آدمی کا کہ جس نے فجر کی نماز شراب کے نشے میں 2 کے بدلے 4 پڑھا دی. مذاق اڑانا بھی چاہیے, لیکن بعض صاحبان ایمان اچھی نیت کے ساتھ, تقوی کی نیت کے ساتھ ظہر کی نماز 6 رکعت پڑھتے ہیں اور 7 رکعت پڑھتے ہیں. اب آپ نہیں کہیے گا کہ ہم نے تو کسی کو ایسا نہیں دیکھا, میں دکھاؤں گا آپ کو.
یعنی مجلس میں بتاؤں گا، آج وقت نہیں رہا. فجر کی 2 کی 4 تو پھر ممکن ہے، ظہر کی تو 4 رکعت ویسے ہی آدمی کو تھکا دیتی ہے. اب وہ کوئی 6 رکعت پڑھے، بہت دیکھیں میں نے. عمرے اور حج میں بلنڈر کرنے والے طواف کے 7 چکروں میں بہت دیکھیں. صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم، پورا حج غلط کر کے آتے ہیں، پورا عمرہ تو غلط بھی نہیں ہو سکتا، صحیح بھی نہیں ہوتا، غلط بھی نہیں ہوتا، اور بیچ میں لٹکے رہتے، ساری زندگی بیوی حرام کر کے آتے. وہ باقی باتیں کل بہت زیادہ ہو گئی، آج کے دن تو مجھے اتنا سخت نہیں کہنا تھا. لیکن آقا حسین کی سیرت، دین کو سیکھو، دین کے معلومات کو آگے بڑھاؤ، یہی نماز جیسی عبادت. اچھا، اب نماز کسے کہتے ہیں؟ مناقب ابن شہر عاشوب میں بھی یہ روایت ہے، اور علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو مناقب سے بھی نقل کیا اور دوسری کتاب سے بھی. اور وہ یہ کہ ودن ویک، البتہ یہ ودن ویک میں کیلنڈر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نماز 27 رجب یعنی شب معراج جسے کہا جاتا، ہمارے اعتبار سے تو وہ شب معراج نہیں ہے، شب مبعث ہے، لیکن وقت بہت گزر گیا. وہ ہے نماز کی سالگرہ. ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی سالگرہ کرتے ہیں، اینیورسری، شادی کی سالگرہ کرتے ہیں. اسی طرح سے 27 رجب نماز کی سالگرہ. کہ معراج کے سفر میں پیغمبر کو 5 نمازیں عطا ہوں، لیکن روایتوں میں ہے کہ جب یہ 5 نمازیں پیغمبر کو ملی تو 2 رکعت تھی، سب کی سب 10 رکعت نماز واجب ہوئی. آج جب آقا حسین دنیا میں آئے، آج کی رات اور آج کی رات 3 شعبان، تو اس خوشی کے اندر، آقا حسین کی ولادت کی خوشی میں پروردگار نے نمازیں فرام 10 ٹو انکریز کر کے 17 کر دی. نمازیں 5 نہیں، رکعتیں بڑھا دی. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں دونوں باتیں یاد رکھیے گا. یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ گفٹ ہے آقا حسین کی ولادت کا. پہلے 10 رکعت نماز تھی، آقا حسین کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے گفٹ ہمیں دیا کہ 10 سے 17 اس کو کر دیا. کربلا کے بعد آقا سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا حسین، راوی سجاد ہیں، روایت حسین کے بارے میں، آپ کے بابا کربلا گئے تھے، جو جہاد کر کے آئے، کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ نعوذ باللہ، سوال تو بڑا غلط سوال ہے. مگر آقا نے کہا یاد رکھ، جب تک دنیا میں کوئی نماز پڑھی جا رہی، یہ نماز میرے بابا کی کامیابی کا اعلان ہے. اور خالی آقا سجاد نے نہیں کہا، آپ بھی کہتے ہیں، کل ہی کہیں گے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. ہر زیارت میں آتا ہے کہ نمازیں آپ نے قائم کی، نمازیں آپ نے بچائی. تو عجیب شخصیت حسین کی ہے، دنیا میں آئے تو نمازیں بڑھا گئے، دنیا سے گئے تو نمازیں بچا گئے. حسین نام ہے اس کا، جو نمازیں بڑھاتا بھی ہے، جو نمازیں بچاتا بھی ہے، جو کائنات کو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. خود بھی حسین نے ایسا سجدہ کیا، یہ غم کا پہلو نہ ہے، ایسا سجدہ کیا کہ ہر ایک کا سجدہ مکمل ہوتا ہے، حسین کا سجدہ ہی مکمل نہ ہوا. کیونکہ سجدہ مکمل ہوتا ہے جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں. حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا، قاتل نے خنجر سے سر کو جدا کر کے بلند کیا تھا. تو حسین ہی کبھی نماز کے بارے میں نہ لاپرواہی کرے گا، نہ کمی کرے گا، نہ قضا کرے گا.